اور پھر وہ اسباب کیا ہیں؟ ایک وہ سبب ہے جو ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں، اطباء بتاتے ہیں، محکمہ صحت بتاتا ہے، ان کو بھی اختیار کرنا چاہیے، وہ ظاہری اسباب ہیں۔ اور ایک ہے حقیقی اسباب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ وہ حقیقی اسباب کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلی بات میں نے شروع میں بتایا تھا، جب کوئی مصیبت آتی ہے، آفت آتی ہے، وہ بلا سبب نہیں آتی، پیچھے اس کے گناہ ہوتے ہیں۔ تو جب انسان سے گناہ ہو جائے تو پہلا فریضہ اس کا یہ بنتا ہے کہ توبہ طائب ہو، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو پہلا بنیادی سبب وہ استغفار ہے اور اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ استغفار کثرت سے کریں اور اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اور پھر ان بلاؤں سے بچنے کے اسباب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ان کو اختیار کریں۔ حضرت ابان بن عثمان، اور وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی صبح 3 مرتبہ یہ کہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، شام تک کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی الا، کوئی بلا اس پر مسلط نہیں ہوگی، دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر شام کو 3 دفعہ یہ دعا پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، صبح تک کوئی بلا، کوئی وبا، کوئی بیماری، کوئی آفت اس پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ دنیا کی ہر آفت سے اللہ جل جلالہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ حفاظت کے لیے سب سے مؤثر ترین دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضور سے سننے والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، یہ آگے جن کو حدیث سنا رہے ہیں حضرت عثمان، ان کا نام ہے ابان بن عثمان، اور وہ آگے جن کو حدیث سنا رہے ہیں ان کا نام ہے ابو الزناد۔ ابو الزناد جب یہ ابان بن عثمان ابو الزناد کو حدیث سنانے لگے تو اس دن ان پر فالج کا حملہ ہو چکا تھا، اس وقت ان پر فالج کا حملہ تھا۔ تو یہ حدیث ان کو سنانے لگے تو یہ عجیب نظروں سے دیکھنے لگے کہ بھئی یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ صبح 3 دفعہ پڑھو تو شام تک ہر آفت سے محفوظ، اور شام کو پڑھو تو صبح تک ہر آفت سے محفوظ، اور ان پر فالج کا حملہ ہے۔ تو یہ ان کی نظر کا مطلب سمجھ گئے۔ تو ابان بن عثمان فرمانے لگے اللہ کی قسم واللہ ما کذبت علی عثمان بن عفان ولا کذب عثمان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں حدیث تمہیں صحیح سنا رہا ہوں، نہ عثمان بن عفان کے متعلق میں جھوٹ بول رہا ہوں، نہ عثمان بن عفان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بات غلط کی ہے، حضور نے واقعتاً یہ بات ارشاد فرمائی ہے اور عثمان بن عفان نے سنی ہے اور انہوں نے یہ حدیث مجھے سنائی ہے، اور حدیث اپنی جگہ بجا ہے، مؤثر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% بات صحیح ارشاد فرمائی، مگر بات یہ ہے ایک دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا، اس دن مجھ پر فالج کا حملہ ہو گیا۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ روز بلائیں، آفتیں انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور جب آدمی یہ دعا پڑھتا ہے اللہ آہنی دیوار کھڑی فرما دیتے ہیں، بلائیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، دعاؤں کی ان آہنی دیواروں سے ٹکرا کر اور اپنا سر پھوڑ کر واپس چلی جاتی ہیں۔ جس دن ان کو یہ دیوار نظر نہیں آتی فوراً انسان پر حملہ کر جاتی ہیں۔ اس لیے صبح بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور شام کو بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک ہے ہر نماز کے بعد آخری 3 قل باقاعدگی سے پڑھیں، یہ ایک بھی بڑا مؤثر ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے آپ کا معمول تھا، اور خاص طور پر جب بیماری کے ایام میں
آپ آخری قل پڑھ کر ہاتھوں پر دم فرماتے اور سر سے لے کر پاؤں تک آپ وہ اپنا ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔ ہر نماز کے بعد آخری 3 قل کا اہتمام ہو، اور رات کو جب بستر پر آئیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیحات 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ آخری 3 قل پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اور یہ دعا بھی پڑھیں، رات کو سونے کی دعا پڑھیں، یہ کام کریں اور پھر بے فکر ہو جائیں۔ اور ظاہری اسباب بھی اختیار کریں، مگر اتنا نہ ہو کہ آدمی پر یہ ظاہری اسبابی اس پر مسلط نظر آئے، بلکہ ہمارے عمل سے یہ ظاہر ہو ہم ظاہری اسباب کو بھی اختیار کر رہے ہیں، مگر ان ظاہری اسباب پر روحانی اسباب کو ہم فوقیت دے رہے ہیں۔ ذہن یہ نہ ہو کہ ماسک سے ہم بچیں گے، نہیں، اس دعا سے بچیں گے۔ ذہن یہ بنا ہوا، اس دعا سے بچیں گے۔ مومن اتنا نہیں گھبرا تھا جیسے پوری دنیا گھبرائی ہوئی ہے، خوف زدہ ہے اور قریب تک نہیں آ رہے۔ حضرت شیخ الہند محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ، تحریک ریشمی رومال میں انگریز نے ان کو قید کر لیا اور مالٹا میں لا کر پھینک دیا۔ تو وہاں کچھ اور مسلمان تھے، وہاں مالٹا میں وہ سخت ٹھنڈا علاقہ تھا، وبا پھیل پڑی، اور ایک مسلمان جو اس جیل میں تھا، ان کے ساتھی تھا، متاثر ہو گیا، اور پھر بالآخر اس کو لے گئے ہسپتال میں، اور وہیں ہسپتال میں کچھ دنوں کے بعد اس نے دم توڑ دیا۔ اطلاع آ گئی کہ وہ مر گیا ہے اور ہم اس کو دفنا دیں گے۔ تو انہوں نے احتجاج کیا، فرمایا نہیں، یہاں تو یہ سارے کافر ہیں، بغیر جنازے کے ہم کیسے دفنائیں گے؟ وہ مسلمان ہے، اس کا ہم جنازہ پڑھائیں گے اور اس کو غسل دیں گے۔ اور انہوں نے کہا غسل تو دور، تم اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے ورنہ یہ وبا تمہیں لگ جائے گی۔ انہوں نے پھر درخواست دی، کہا نہیں، وہ ہمارے حوالے کیا جائے، ہم غسل۔ انہوں نے کہا چلو جنازہ پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن غسل دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اس پر قائل کر لیا کہ چلو غسل کی اجازت نہیں دے رہے تو کم از کم ہمیں قریب جانے اور چہرہ دیکھنے کی اجازت دے دو۔ تو انہوں نے جب ان کے مطالبے کی شدت کو دیکھا تو کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھر اپنے ساتھیوں سے یہ کہا، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عزیر گل، کچھ دوسرے تھے، ان سے یہ کہا کہ جیسے ہی تم قریب پہنچو نا، چہرہ کھولنے تو فوراً اس کو تیمم کروا دینا، فوری طور پہ تیمم کروا دو وہیں کھڑے کھڑے، تاکہ غسل نہیں کر سکتے تو تیمم ہو جائے، اور پھر اس کی نماز جنازہ ادا کر لیں گے۔ تو وہ پورا مالٹا والے پورا عملہ گھبرایا ہوا، خوف زدہ اور دور کھڑا ہوا ہے، اور اہل ایمان چونکہ مادی اسباب سے زیادہ روحانی اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے اثرات بھی دکھاتے ہیں، اس کے فوائد اور برکات بھی دکھاتے ہیں۔ اس لیے ان دعاؤں کا خاص اہتمام ہو اور کچھ ظاہری اسباب بھی اختیار کریں، پھر بے فکر ہو جائیں۔ زیادہ زیادہ موت آ جائے گی۔ قرآن نے بتایا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ اس ایک آیت میں اللہ نے 2 حقیقتیں بیان فرمائیں، ایک یہ کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی مر نہیں سکتا، اور دوسری حقیقت یہ بیان فرمائی وقت سے پہلے کوئی جا نہیں سکتا۔ تو وقت ہے تو ساری زندگی کے لیے تو ہم دنیا میں نہیں آئے، جانا تو ہے، اور ہر مسلمان کو اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، صبح و شام استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، صرف الفاظ کی حد تک نہ ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ، الفاظ کے ساتھ ساتھ دل بھی بولے کہ میں گناہ گار ہوں، یا اللہ معافی کا طلبگار ہوں، میرے سارے گناہوں کو معاف فرما، دل میں بھی یہ عقیدہ